پاکستان میں خطابت میں بہت بڑا نام میرے والد القبلہ علامہ محمد حسین ندوی صاحب آپ مدینہ مروا، میں ان سے مجھے وہ تشریف لائیں جو کہ علم کی روشنی سے آپ کو منور فرمائیں۔ آپ محمد وآل محمد پر بآواز بلند صلوات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق ومعنت الحق وجنب الحق وراس الحق وحیات الحق وفکر الحق وإدراك الحق ومعنى الحق وجسد الحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت نبی الرحمت الکریم والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین وعصیاء الرسل والصلاة والسلام على تنادیل التوحید حجج اللہ الى الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام على منتجم آل اللہ القائم النور اللہ بقیت اللہ صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ المؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن صلوات بہت پچھتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں۔ منافق ترین ہے وہ زبان جو ہائے حسین کہے بغیر یا اللہ کہے۔ کیا فقیروں کی صدا گونج نہیں گئی کہ حقہ کے بنا لا الہ الا حسین؟ اب اگر حسین ہے تو لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے، یعنی حسین زندگی ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اب اگر حسین ہی نہیں ہے کلیچے میں تو زبان کا لا الہ الا اللہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جس مقصد کے لیے آئے ہیں
خدا بندے عالم اس میں آپ کو برکت دے۔ میں نے سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کی حد تک روز ایک نئی آیت کے ساتھ سفر کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہم جتنا بھی ذکر حسین کریں وہ زمین پر نہ کریں، عرش پر کریں۔ آپ کے افکار جو بھی کوئی ہوں میرے لیے قابل قدر ہیں، میرے لیے محترم ہیں۔ آپ جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں، جیسے بھی مانتے ہیں محمد والے محمد کا، مجھے ان کا احترام ہے۔ میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں آیا، لیکن ابھی میں نے خطبے میں ابھی کہا ہے کہ میرا سلام ہو علی ابن ابی طالب پر۔ حق کی میں نے تکرار کی ہے، تو میں نے کہا کہ سلام ہو علی ابن ابی طالب پر، اس علی پر جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ طے ہو جائے نا میرے اور آپ کے کچھ معاملات۔ میں نے کہا میرا سلام ہو علی ابن ابی طالب پر، ابو طالب کے بیٹے پر سلام ہو۔ ہاں یہاں ملت اسلامیہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ کیا ابو طالب بادشاہ کلمہ پڑھے یا نہیں پڑھے۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے، کیا سمجھا ہے، وہ ابو طالب ایمان لائے یا نہیں لائے، لیکن میں اتنا بڑا محسن سمجھتا ہوں، اسلام کا نہیں توحید کا سمجھتا ہوں ابو طالب کو، کہ اگر علی کو بیٹا نہ کہتے تو توحید کا کیا بنتا ہے۔ مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ میرا کیا مطلب ہے اس بات سے، وہ کلمہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کے مکلف ہی نہیں تھے، کیونکہ خود کلمہ تھے۔ تو میں نے کہا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی، ابو طالب کا بیٹا۔ تو اب جہاں ابنیت آ جائے، جہاں بیٹا ہونا ثابت ہو جائے، جہاں باپ ثابت ہو جائے، جہاں بیٹا ہونا ثابت ہو جائے، وہ خدا نہیں ہوتا، وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو اب اگر یہ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ ابو طالب کا بیٹا ہے علی، اور جو بیٹا ہو اس کی ابنیت ہو، وہ خدا نہیں ہوتا، وہ اللہ نہیں ہوتا، تو اب میں ان دنوں میں جتنے بھی فضائل علی پڑھوں گا نا، وہ اس پہ اگر تمہیں شک ہو جائے تو پھر تمہارا عقیدہ توحید کمزور ہے، ولایت کا قصور نہیں ہے۔ مجلس حسین میں فضائل محمد والے محمد سے دم گھٹنے لگے تو معاف کیجئے طینت کا مسئلہ ہے۔ تو میں آپ سب کے افکار کی عزت کرتا ہوں، مجھے بالکل قطعی شوق نہیں ہے کسی کو جنت پہنچانے یا کسی کو جہنم پہنچانے کا۔ صرف اتنی چیز جو قرآن کہتا ہے کہ اولی الالباب کے لیے ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے جو افکار رکھے جاتے ہیں ان پر کم از کم آپ میرے سے اتنا وعدہ تو کیجئے کہ جناب آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ جتنا کچھ ان دنوں میں آپ عرض کریں گے ہم یقیناً اس پہ غور کریں گے، اور اگر وہ ہمیں حق لگا تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ کس نے ہمیں کیا پڑھایا۔ یہ بات تو ہے، ان مجالس کا ہمیں اور سبق کیا ملتا ہے؟ حق کا پہچان۔ یقین جانیے اگر حسین نہ ہوتے تو یہ حق اور باطل صرف لفظ ہوتے، ان میں کوئی معنی ہی نہ ہوتا کہ یہ کیا ہے۔ تو سورۃ المؤمنون کی آیت سمجھ فرما نہیں دیتا کہ میں عرفان کی دنیا میں آگے اتر سکوں، اور کچھ گزارشات آپ کی خدمت آج کی حد تک پیش کروں۔ یقیناً آپ آئی ہی اسی مقصد کے لیے ہیں، اور یقیناً آپ تنقید اور توہین کے معنی بھی سمجھتے ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ ذکر عبادت میں ہی رہے گا اور عبادت سے باہر ہرگز نہیں جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اے رسول پالیسی بیان دے دیجئے، لِوَاتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اگر حق باطل کی بیعت کر لے، اللہ کہہ رہا ہے
لِوَاتَّبَعُوا الْحَقَّ وَأَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ کہ اے رسول کہہ دیجئے اگر حق باطل کی خواہشات کی پیروی کر لے، اس کی بیعت طاغوت کی کر لے، تو ہوگا کیا؟ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ سب تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حق اگر طاغوت کی بیعت کر لے تو میرا زمین آسمان اور بنایا ہوا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آئی حسین کتنا بڑا محسن ہے کہ بیعت نہیں کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کی حد تک کربلا اور حسین کا ربط سمجھیے۔ میں یقیناً کوشش کروں گا کہ وحی اور زبان رسالت اور حسین یہ اکٹھے ہی ہمیں نظر آئے اور انہیں ہم اکٹھا ہی سمجھنے کی کوشش کریں۔ حسین کون ہے؟ حسین کہوں میں جملہ اگر تمہارے سروں سے نہ گزر گیا تو یاد رکھنا، حسین کائنات کی تمام حقیقتوں کی کون ہے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اگر حسین نہ ہو، اگر بالفعل ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے، اگر حسین نہ ہو، اگر حسین نہ ہو تو دین اسلام کے خد و خال کیا ہوں گے؟ پھر یزید جیسا حکمران ہوگا۔ اگر حسین نہ ہو پھر طاغوت کی علمبرداری ہوگی۔ اگر حسین نہ ہو تو جناب یزید کیا کہہ رہا تھا؟ یزید یہ کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی نبوت ملی، بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا اور اس پہ وہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی وہ توحید کو نہیں مان رہا تھا، قرآن کو نہیں مان رہا تھا، رسول کو نہیں مان رہا تھا، طہارت نبی کو نہیں مان رہا تھا، فرشتوں کی آمد و رفت کو نہیں مان رہا تھا۔ تو اب اگر حسین نے کربلا برپا کی تو اپنی مظلومیت کے لیے نہیں کی، یہ تمہیں جنت دینے کے لیے نہیں کی۔ حسین نے قرآن کو بھی بچا لیا، توحید کو بھی بچا لیا، رسول کو بھی بچا لیا، اسلام کو بھی بچا لیا، جبریل کو بھی بچا لیا۔ یہ ہے فلسفہ حسین کا۔ اور تم نے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بس مجھے اپنی محبت سے اور اپنے عشق اور اپنے دین سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مجھے فرقہ واریت سے پیار ہے، ہرگز نہیں۔ فرقہ واریت تباہ کن ہے، فرقہ واریت اسلام کے خلاف ہے، فرقہ واریت دین کے خلاف ہے، فرقہ واریت علی کے خلاف ہے۔ یہ فرقہ واریت آپ کے ملک کے خلاف ہے۔ فرقہ واریت کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے فرقہ واریت۔ کوئی شیعہ سنی، معاف کیجئے گا، شیعہ بھی اور سنی بھی معاف کیجئے گا، لیکن میں قائل نہیں ہوں، میں نہیں مانتا۔ کیا ہوتا ہے شیعہ، کیا ہوتا ہے سنی؟ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی۔ ہاں یہ ضرور ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھو تم حسینی ہو گئی یزیدی؟ یہ حسین کے 61 ہجری کے بعد دو ہی فکرے ہیں، ایک یزیدی ایک حسینی۔ تو بھائی کون سا فرقہ، کہاں کا فرقہ؟ کوئی فرقہ نہیں ہے، بس صرف اتنا بتا دیجئے آپ یزیدی ہیں یا آپ حسینی، کھل کے اظہار کیجئے۔ اگر حسینی ہیں تو کھل کے کہیے حسینی، اور اگر یزیدی ہیں تو کھل کے کہیے کہ میں یزیدی۔ آپ پہ کوئی قطغن ہے؟ بس اتنا مشورہ مان لیجئے، منافق نہ ہوئیے۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ بس اتنا کچھ گزارشات کو مان لیجئے۔ یہ ملک آپ کا، ملک کا کیا نعرہ تھا نا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کاش اس کے ساتھ یہ بھی لگا دیا جاتا کہ اولیاء اللہ نے کہا حقہ کے بنا لا الہ است حسین، اس لا الہ کی بنیاد حسین ہے، تو پاکستان کی بنیاد حسین ہوا نا۔ اگر اس کا مطلب لا الہ ہے تو پاکستان کی بنیاد حسین ہے، تو ہم بطور فرقہ نہیں ہے، نہ ہم کبھی فرقہ تھے، ہم ہیں ملت رسول، ہم
ہم ہیں ملت نبی رحمت، تو یہ پاکستان کی بنیاد حسین ہے، اور اس سے ہم بالکل نفرت نہیں کر سکتے۔ اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہر قسم کی جان اور قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہماری افواج پاکستان، ہماری پولیس، ہماری لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری خفیہ ادارے، یہ سب غیر نہیں ہیں، یہ سب سنت ابو طالب پر ہیں۔ ادھر رسول نے نماز پڑھنی چاہیے، کافروں نے پتھر اٹھائے، ادھر ابو طالب نے تلوار نکالی، کہا مصطفیٰ میں تیری حفاظت کروں گا، نماز پڑھ۔ یہ ہمارے ادارے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، کار ریاست کے لیے نہیں۔ اچھا یہ جو باہر کھڑے ہیں حفاظت کے لیے، کبھی ان سے آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، کچھ پوچھے ان سے؟ نہیں، وہ کہیں گے جی ہم پاکستانی ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کون سا فرقہ کیا ہوتا ہے، ہمیں تو آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی وہ کارے ابو طالب سر انجام دے رہے ہیں کہ جاؤ ہم یہاں تمہاری جان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، تم جا کے حسین حسین کرو۔ اپنے ملک کی عزت کیجئے، اپنے قوانین کی عزت کیجئے۔ آپ مجھ سے کہیں گے میں ایجنٹ ہوں تو جی بسم اللہ، میں اپنے ملک کا ایجنٹ ہوں۔ آپ مجھے کہیں گے یہ ولایت پیسے دے کے پڑھتا ہے تو جی بسم اللہ، اس کی بھی خیر جو پیسے دے کے ولایت پڑھائے۔ تو ان باتوں کو اپنے دماغ سے نکال دینا۔ اور الحمدللہ نہ میں کوئی نصیری ہوں بھائی، کیونکہ 10 دن مجھے آپ کا ساتھ چاہیے تو یہ بھی نہیں کہنا کہ میں نصیری ہو گیا ہوں۔ جناب میں نے علی کو اللہ کہہ دیا، میں کہہ رہا ہوں علی ابو طالب کا بیٹا ہے، لیکن اتنے فضائل رکھتا ہے کہ کرتا خدا ہی ہے۔ اب کسی کو وہ ولایت علی ابن ابی طالب کی سمجھ نہیں آتی تو اسے غور و فکر کرنا چاہیے، بھائی لڑنا نہیں چاہیے۔ حسین کا سبق یہی ہے، حسین بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور ابن سعد بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، تو اب ایک سادہ مسلمان کو کیسے پتا چلے کہ جو ابن سعد لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا جو حسین لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ حسین بھی محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، کیسے پتا چلے کہ محمد رسول اللہ حسین کا ٹھیک ہے یا محمد رسول اللہ یزید کا ٹھیک ہے؟ کیسے فیصلہ کرے؟ تو اس میں یہی دیکھنا ہوگا کہ علی ولی اللہ کون سا کہہ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ اور رسول نے اپنی مسند پہ، اس مسند پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اسی مسجد میں بیٹھ کے رسول اللہ نے یہ بھی تو فرمایا، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، ثواب نہیں ہے۔ علی کا ذکر عبادت ہے بھائی، ثواب نہیں ہے۔ اگر تم یہاں ثواب کے لیے آئے ہو تو معاف کیجئے، علی کا ذکر عبادت ہے، یہاں تمہیں ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ نام علی کا، عبادت خدا کی، یعنی اللہ نے اس قدر علی کو ممتاز کیا، اس قدر مطہر کیا کہ نام علی کا لیا جائے، عبادت خدا کی ہو، تو اب جو علی علی کرے وہ بے عبادتہ کیسے ہو گیا؟ اپنی منزلوں کو پہچانیے، دیکھیے آپ کون ہیں، آپ مومن ہیں، ہر حال میں آپ افضل ہیں، مجھ سے آپ افضل ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے مجھے قبلہ کہہ دیا، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ واحد قوم ہے جو اپنے علماء کو قبلہ کہتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا آپ اپنے علماء کو قبلہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ اپنی قوم کو یہ سوچنے کا موقع تو دیں، آزادی تو دیں کہ وہ سوچیں، فکروں کی آزادی دیجیے، تاکہ دیکھیے فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ کھڑے پانی سے وضو حرام ہے، کیونکہ وہ کھڑا ہے، وہ طاہر نہیں رہا۔ کھڑی سوچ سے دین چل سکتا ہے؟ کھڑے پانی سے تو وضو نہیں ہو سکتا، کھڑی سوچ سے دین چلایا جا سکتا ہے۔ تو دین فکر کا نام ہے، دین سوچ کا نام ہے۔ بس یہ کچھ گزارشات ہیں، یہ سمجھ لیجئے
یہ آگے جب آپ کے کام آئیں گی، کیونکہ جب میں عرفان میں اتروں گا آپ کو تردد نہیں ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ معصومین نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری کوئی حدیث تمہارے سامنے بیان کی جائے اور تمہیں اس میں تردد ہونے لگے، شک نہیں کہہ رہا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کیونکہ شک کے لیے سخت حکم ہے، وہ لفظ میں لانا نہیں چاہتا مومن کے لیے، نہیں، تردد پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کیسے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو معصوم کہتے ہیں تردد نہیں کرو، ہماری طرف لوٹا دو، مہدی کی طرف لوٹا دو، اگر مہدی سمجھیں گے تو تمہیں اس کا عرفان دے دیں گے، ورنہ وہ تمہاری طاقت سے باہر ہے، اسے اپنے پاس، لیکن معصومین نے یہ ضرور کہا کہ ہم تک واپس بھیج دو، ہم جانے ہمارا کام جانے، تم خود فیصلہ نہ کرنے بیٹھ جانا کہ یہ ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارے فضائل کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ تو فضائل کے ان محافل اور مجالس میں جسے تردد ہو وہ اپنے مولا کے حوالے کر دے، لیکن وہ شک سے بچے، شبہ سے بچے، کیونکہ آپ شک کس پہ کر رہے ہیں؟ اس علی پر شک کر رہے ہیں جسے رسول نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، یاد کرا رہا ہوں یہ حدیث آپ کو یاد ہے لیکن یاد کرا رہا ہوں، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر بیس نہیں ہے، بیس نہیں ہے، علی تنازع نہیں ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی ذکر علی عبادہ، اب میں کہیں جا کر کہوں یہ عبادت حلال، کہیں کہوں باطل، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤں، ہے مزاج، تھکے تو نہیں آپ؟ کیونکہ آج پہلی ملاقات ہے میری اور آپ کی، پہلے تو میں آیا تھا، حاضر ہوا تھا ایک دفعہ، لیکن محرم میں کیونکہ ساتھ طویل ہے تو مزاج کا ہم آہنگی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اسی لیے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے دھیمے انداز سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری گزارشات آپ تک پہنچیں، میں یکدم نہ شروع ہو جاؤں کہ آپ کو پریشانی ہو۔ فضائل محمد و آل محمد توحید کا اقرار ہے، فضائل محمد و آل محمد کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، فضائل ہوتے ہی محمد و آل محمد کے ہیں، جو شے محمد و آل محمد میں پائی جاتی ہے وہی فضیلت ہے، جو ان میں نہیں وہ فضیلت نہیں۔ اور فضائل کون دیتا ہے جناب؟ اللہ دیتا ہے۔ بہت شکریہ، وہ اس لیے کہ میں ساری رات بھی تقریر کروں تو قرآن ختم نہیں ہوگا، آپ نے نعرہ لگایا اور قرآن ختم ہو گیا، علی کا نام لے لیا، قرآن مجید ختم ہو گیا۔ میں مزاج آپ کے ڈھونڈ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ابھی مہلت دے رہا ہوں کہ میں کیا اس دنیا میں اتروں جہاں حسین تاجدار ہے، جہاں حسین کی حکومت چلتی ہے۔ کون حسین؟ جس کے لیے رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، جب سے حسین تب سے رسول، اور جب سے رسول تب سے حسین۔ اب یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ کب سے رسول، کب سے حسین۔ ایک لمحے کے لیے بھی جدائی نہیں ہوئی، ایک لمحے کے لیے بھی۔ لیکن میں اس شہزادے کے فضائل سناؤں تو سناؤں کیسے؟ ہماری مدینۃ المعجز اور باقی دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ عربی امام کے زمانے میں تشریف لائے جب حسین بادشاہ امام تھے، اور آگے کہنے لگے ہمیں اپنے فضائل سنائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تم میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، عقل مند کون ہے؟ تو انہوں نے ایک شخص کو آگے بڑھا دیا، کہا جناب یہ ہے۔ اب امام نے اسے کہا ادھر آؤ، اور اس کے کان میں اپنی کچھ فضیلت بیان کر۔ حسین نے خود اپنی فضیلت اس عربی کے کان میں پڑھ دی، اور وہ سفید بالوں والا ہو گیا، جھریوں والا بوڑھا ہو گیا، کمر اس کی جھک گئی اس جوان کی، وہ اپنی قوم کی طرف الٹے پاؤں چلنے لگا۔ لوگوں نے اس کے قریب جا کے کہا تجھے کیا ہوا، یہ تیری حالت کیسے ہو گئی؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ تب حسین کے پاس بھاگے، کہا مولا معاف کر دیجئے گا، مولا معاف کر دیجئے، اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ کہا آؤ مل کے دعا کریں کہ اس کی یادداشت چلی جائے، جو کچھ میں نے اپنے بارے میں اسے بتایا تھا یہ بھول جائے۔
اس حسین کے بارے میں کیا عرض کروں. وہ حسین، لیکن 3 جہتیں لے کے چلوں گا حسین کی، اور اس میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا کہ حسین زمین پر آنے سے پہلے کیا تھے، کیا تھے اور کہاں تھے. کیونکہ جب سے رسول ہے، تب سے حسین ہے، تو ڈھونڈنا پڑے گا آسمانوں میں، خدا کے صحت قدس میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ حسین زمین پر آنے سے پہلے، وجود بشری پہننے سے پہلے، چلیں لباس بشری پہننے سے پہلے. لیکن یہ لباس بشری بھی کوئی معمولی شے نہیں ہے جسے حسین اپنے نور پر پہن لے. ذرا اب وہ تکلیفیں دینا شروع کر دی میں نے آپ کو بڑی جلدی، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. پھر دوسرا، پہلا یہ ذہن میں رہے کہ ہم ان 10 دنوں میں ڈھونڈیں گے کہ حسین زمین پر آنے سے پہلے کیا تھے، کہاں تھے. دوسرا، حسین جب زمین پر آئے تو کیا تھے اور کن کے پاس اترے. تم پیدا ہونا کہو، نازل ہونا کہو، ظہور کہو، معجزہ کہو، جو تمہارا دل چاہتا ہے کہو. مجھے اس سے بحث نہیں کہ یہ پیدا ہوئے، یہ نازل ہوئے، ظاہر ہوئے یا نزول ہوا. میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ اولے الامر ہیں، ان کی مرضی پیدا ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، نازل ہو جائیں. سمجھ رہے ہو؟ مجھے کیا ان بحثوں سے؟ کیا یہی مومنوں کے پاس بحثیں رہ گئی ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. حسین کو جان لیا تو یہ بحثیں کر رہے ہو، علی کو جان لیا تو یہ بحثیں کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو یار، خدا کے لیے وحدت سے رہو، عزاداری کرو حسین کی، حسین کو ڈھونڈو. دوسرا کہ حسین زمین پر آئے، کن کے ہاں آئے، وہ کون تھے. وہ جو بھی طریقہ سمجھ لو، جو تمہارا فکر کہتی ہے وہی سمجھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تیسرا، شہادت کے بعد جب حسین اس زمین سے واپس گئے تو اب کہاں ہیں اور کیا ہیں. ایک بات یہ ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے. اور دوسری، دیکھو بیٹا میرے بھائی اور دوستو، یقین کرو میں اتنی دور تمہارا وقت خراب کرنے نہیں آیا، اور نہ مجھے کوئی ایسی رزق کی طلب ہے کہ مجھے محرم پڑھنا تھا. اگر میں نے اپنی قوم کا وقت برباد کر دیا تو میرے سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے میں اپنی قوم کے سامنے گزارشات ہے، بھائی دیکھو 57.5 سال کے ہیں حسین. شرم آتی ہے مجھے تو ویسے یہ کہتے ہوئے کہ کبھی 57 سال کے حسین تھے، یہ سال اسی کے صدقے میں بنے تھے. تو کیسے کہوں کہ حسین کی زندگی 57.5 سال، کیسے کہہ دوں، سمجھ نہیں آتا. اچھا یوں کہہ دوں کہ 57.5 سال زمین نے حسین کے قدم چومے. خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت. ورنہ 57.5 سال عمر کا کیا کام حسین سے. خدا ہے، حیات مبارکہ ہے. عمر تو ہم جیسے انسانوں کی ہوتی ہے نا. حسین کی چھوٹی ہے، حسین سے کیا کام لینا دینا. تو اب وہ حسین کی زمین نے قدموں کا بوسہ لیا 57.5 سال. اب انصاف کرو، انصاف کرو خدا کے لیے. آج رات انصاف کرو. تم حسین کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہو، لبیک یا حسین کہہ رہے ہو. ذرا انصاف کرو. 57.5 سال زمین نے قدم چاٹے ہیں حسین کے، اور تب اس قابل ہوئی کہ قیامت تک انسانوں کو روٹی دے سکے. بس یہی تو تھا کہ دل سے دل مل جائے تو بات آگے چلے. اگر خدا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے. جس نے علی کا نام بلند کیا، ارے وہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں جس نے علی کہا. بتاؤں گا بیچ میں باتیں آئیں گی کہ ہم کون ہیں اور علی کون ہے.
لیکن ابھی تو بات ہو رہی 57.5 سال زمین چاٹ رہی ہے قدم حسین کے. 57.5 سال کا حسین آپ کے پاس ہے، موجود ہے؟ حسین کا صرف بچپنا آپ کے پاس موجود ہے. چلے میں گن دیتا ہوں. وہ نماز کا واقعہ کہ نماز میں آ کر نبی کی کمر پر پیٹھ پہ بیٹھ گئے. نہیں، ایسا مت کہو پیٹھ پہ بیٹھ گئے، یہ بے حرمتی ہے. ایسا نہیں، حسین کو ایسے تھوڑی تھے کہ آ کر نانا کی پیٹھ پر پا کے بیٹھ جاتے. نعوذ باللہ، ایسے نہیں سوچتے. سیدھا کیوں نہیں کہتے ہو حسین رسول کی نماز میں آ گئے؟ ڈر کا ہے کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈرنا نہیں چاہیے. آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے. آپ کی جگہ تو میں تھوڑی کہ آپ کے جا کے دوں گا کہ جواب کہ آپ کی جگہ میں دوں. نہیں، آپ کو خود دینے ہیں. یہی تو ہے، بڑا بیٹا قضا تو پڑھا لے گا، عقیدے کی قضا کون دے گا؟ وہ کون دے گا؟ وہ جناب کو خود ہی بھگتنا ہے وہاں پہ. لیکن اب وہ میں پوچھ رہا ہوں، کیوں کہہ دیجیے کہ نماز میں وہ رسول کی نماز میں یہ نہ دیجیے پیٹھ پہ. کیا ہے پیٹھ پہ؟ حسین بادشاہ ہے، مقصد کچھ اور ہے. کھیل کود نہیں ہے. حسین کھیلتا کودتا نہیں ہے. حسین وجہ تخلیق کائنات ہے. اس کا تعلق کھیل کود سے نہیں ہے. حسین خدا کی وہ ملکیت جس میں خدا کا کوئی شریک نہیں. سمجھ جاؤ گیا سر کہ میں نے کیا عرض کیا. وہ وحدہ لا شریک ہے نا، تو وہ انہی کی وجہ سے وحدہ لا شریک ہے. ورنہ خدا کے ساتھ شرک ہو ہی نہیں سکتا. یہودیوں نے علی سے پوچھا، اے وسیع رسول کا دعویٰ کرنے والے، یہ بتائیے اللہ کیا نہیں جانتا؟ علی نے مڑ کے کہا، او علماء یہود، ہاں اللہ نہیں جانتا کہ کوئی اور بھی اللہ ہے. تو جو اللہ جانتا ہی نہیں، یعنی اتنا پاک ہے، اس نے اپنے لیے کسی کو بنایا ہوتا تو کوئی مقابلے میں کھڑا ہوتا نا. تم تو ایک علی سے گھبرا گئے، اس نے 14 خلق کیا اور پھر بھی جلی ہے. انہی کے فضائل میں ہی تو مزہ آتا ہے اسے رب کہنے کا. ارے چڑھنے دو حب علی کا خمار، چڑھنے دو. علی سے بھی کبھی شرک ہو سکتا ہے. چڑھنے دو حب علی کا خمار. یہ جتنا چڑھے گا اتنا ہی خدا ایک نظر آئے گا. خدا تمہیں سلامت، خدا آپ کو عزت سے نوازے. جو چاہتے ہو وہی ہو، لیکن جناب غور و فکر تو ضروری ہے. اب وہ حسین بادشاہ نماز میں آگے. یہ واقعہ آپ کے پاس. دوسرا واقعہ کہ بادشاہ نے کندھے پہ چڑھایا. تیسرا یہ مباہلے میں لے گئے. اس کے بعد رسول کی رحلت، بادشاہ کا اس دنیا سے واپس لوٹنا، اور پھر پتہ نہیں کچھ جنگی سفیر کے تھوڑے سے واقعات، اور اس کے بعد پھر کربلا کا واقعہ. یہ 57 سال 57.5 سال زمینی پورے ہو گئے. بھائی 28 رجب کو بڑے شوق سے تم نے دن منایا، لیکن مجھ حقیر کا سوال بھی سنتے چلے جاؤ کہ بھائی 28 تو منا لی، ٹھیک کیا، اچھا کیا، ہم سب کو بلایا، ٹھیک ہوا، ماتم بھی ہوا، عزاداری بھی ہوئی، خوش بھی تم ہو گئے کہ مولا کا نام ہم نے لے لیا، ٹھیک بات ہے. لیکن فکر کیا ملی؟ حسین نے 28 رجب سے مدینہ کو چھوڑا اور 3 اور 4 کی درمیانی شب کو مکہ میں آ کر حسین نظر انداز ہوئے. 3 اور 4 کی شبان، یعنی یہ 3 4 5 دن میں حسین مدینہ سے مکہ پہنچ گئے. وہاں کتنے دن رہے؟ شبان پورا، رمضان پورا، شوال پورا، ذیقعد پورا،
اور 8 ذی الحج کو سرکار نے رخ کیا کربلا کی طرف منا سے ہوتے ہوئے، یعنی 4 مہینے تقریباً 5 دن حسین مکہ میں رہے۔ کربلا کے 10 دن سے پہلے میں اپنی قوم سے حساب مانگوں کہ مجھے بتاؤ ان مکہ کے 4 مہینوں میں حسین اور اس کا خاندان کیا کرتا رہا؟ کعبہ میں جو رہے، کعبہ میں جو رہے کیا کرتے رہے؟ کچھ خبر ہے؟ اچھا کہاں رہے؟ خیموں میں رہے۔ کہاں رہے 4 مہینے؟ یہ بھی تو ڈھونڈو نا، مکہ میں حسین خیمے تھے، 4 مہینے خیموں میں رہے۔ ارے غیرت کا رسول ہے محمد مصطفیٰ، ختم مرتبت، لاکھوں جان فدا ہو جائیں اس کی نالین پر، اور ہم تو اس کی نالین کی قدر بھی نہ جانے۔ جانتے ہو جب معراج پہ گئے تو جھکے نالین اتارنے، اللہ نے کہا وہ میرے محبوب کیا تو نہیں چاہتا میرا عرش تیرے نالین کے لمس سے پاک ہو جائے؟ نالین نہیں اتارنے دی، لیکن میں کیا کروں؟ میرے سامنے پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے یہ فضیلت تو پڑھی بادشاہ کی، لیکن ایک اور سامنے بات کھڑی ہو گئی۔ میں اب سوچ کے تو آیا نہیں تھا کہ مجھے کیا کہنا ہے، وہ تو آئے تھے مبارکہ ہی روشنی ڈال رہی ہے کہ ہم کدھر کدھر چلے جائیں۔ سرکار معراج پہ گئے تو مالک نے حکم دیا نالین مت اتاریے میرے محبوب، چلے آئیے، لیکن وہی محبوب زمین پر حرم کعبہ میں داخل ہوا تو کہنے لگے نبی نالین اتار دیجئے، میرے ولی کے آنے کی جگہ ہے۔ میں کیا کروں، میں کیا سمجھوں؟ اچھا اب کعبہ کی بات آ گئی تو میرے کعبہ پہ مجھ پہ وقت کی پابندی تو نہیں ہے بھائی، کیونکہ آخری آپ کا ہے مجلس، تو میں چاہتا ہوں کہ پورا انصاف کروں۔ کوئی بات نہیں، تھک جاؤ مولا کی محبت میں، محول علی کی عبادت میں، ذکر علی اور عبادت، رسول نے کہا کہ عبادت میں بیٹھے ہو، تھکنا بھی عبادت ہے۔ اب کعبہ کی بات آ گئی تو ذرا کعبہ بھی سن لو۔ جاؤں گا حسین کی طرف ہے، لیکن سنو تو صحیح، اب جو ضمنات آ رہی ہیں ان میں سے مجھے گزرنے دو تاکہ اس چکی میں تمہیں بھی پسنا آ جائے۔ بس یہ تو نہیں ہے کہ آئے اچھا کیا مولوی صاحب کے میں پڑھا ٹھیک ہے آج یکم محرم کی چل چنگا ہویا پڑھ لے ٹھیک ہو گیا چلو، نہیں ایسا نہیں آپ کو کرنے دوں گا۔ 10 دن میں آپ میری فکر کے ساتھ دیں گے اور قوم سوچے گی ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اور 10 محرم کے بعد پتہ چلے گا کہ اس 10 محرم 1440 ہجری میں حسین جب ہم سے جدا ہوئے تو ہماری جھولی میں کیا کیا ڈال گئے۔ تو تم مزیدار ہو، اور اگر جھولی خالی ہی ایسے ہے تو پھر پتہ نہیں تم کیا کرتے رہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ جانے پھر آپ کیا کرتے رہے، آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے، میں نہیں جانتا اس بارے میں۔ لیکن کعبہ معاف کیجئے گا، کعبہ کس کی شبیہ ہے، نقل کس کی ہے؟ بیت معمور کی۔ یہ تو آپ کی ہر کتاب میں پڑھا، ہر کسی نے پڑھ رکھا کہ بیت اللہ کس کی نقل ہے؟ بیت معمور کی۔ بیت معمور کس کی نقل ہے؟ عرش کی۔ اب اور زیادہ پیچیدہ نہیں کرتا، بس اتنا ہی سادہ سے رکھتا ہوں، زیادہ تمہیں اس میں عرفان میں نہیں الجھاتا، صرف یہ دیکھو، صرف چھوٹی سی بات کریں مجھے آگے بڑھ جانا۔ کعبہ نقل ہے بیت معمور کی، یعنی کعبہ اصل نہیں ہے، اصل ہے بیت معمور، پھر بیت معمور نقل ہے عرش کی، یعنی بیت معمور اصل نہیں ہے، عرش اصل ہے، عرش اصل ہے، اور بیت معمور اور کعبہ نقل ہے اس کی عرش کی، یعنی کعبہ جو ہمارے سامنے ہے وہ دوسرے نمبر کی شبیہ ہے عرش کی۔ سمجھ گئے نا؟ بڑی آسانی سے کوشش کر رہا ہوں، بڑی دقت ہو رہی ہے مجھے، حالانکہ میں بہت جلدی گزر جاتا ہوں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلوب سے واقف ہو جائیں۔ کعبہ
نقل ہے بیت معمور کی، یعنی ویسا ہی بنا ہوا ہے جیسا، یعنی بیت معمور سے کچھ چیز اب ٹپکائیں تو وہ کعبہ کی چھت پہ آئے گی، اور عرش سے کچھ ٹپکائیں تو وہ بیت معمور کی چھت پہ، یعنی ایک چیز میں عمود ہے، کعبہ، بیت معمور اور عرش۔ اصل کیا ہے؟ عرش، اس کی نقل ہے بیت معمور کی نقل ہے کعبہ۔ تو اب جب فرد لینے جاتے ہو پٹواری سے، میں تو خود تمہارا پڑوسی ہوں، ذمہ دار ہوں، جانتا ہوں پٹواری سے فرد کیسے لیتے ہیں۔ فرد لی، اس نے کہاں سے آپ کو فرد دی؟ جمع بندی سے، اور جمع بندی سے لے کے اس نے فرد پہ کیا لکھا؟ نقل با مطابق اصل۔ یعنی یہ جو میں نقل دے رہا ہوں یہ جمع بندی کی نقل ہے، اور بالکل وہی ہے جو جمع بندی ہے، یعنی نقل با مطابق اصل۔ اب اس فرد کو میں لے کر اس میں کوئی تبدیلی کر دوں تو یہ فرد جعلی ہو جائے گی، یہ اب جمع بندی کی فرد نہیں رہی، یعنی نقل نہیں رہی۔ تو کعبہ خود کیسے پھٹ سکتا ہے جبکہ وہ خود نقل ہے؟ یہ اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ کعبہ تو صرف قدم گاہ ہے، یہاں سے ملکہ گئی بیت معمور، وہاں سے گئی عرش پہ، وہ جو کچھ بھی ہوا پھٹا یا نہیں، وہ عرش پہ ہوا۔ اس کا اثر لیا بیت معمور نے، بیت معمور سے اثر لیا کعبہ نے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کعبۃ اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جس گھر میں علی 3 دن رہے وہ تو کعبہ ہے، جس گھر میں علی ہمیشہ رہے وہ کیا ہوگا؟ اس گھر کی عظمت سے بھی واقفیت رکھو، اس گھر سے۔ اب حسین ہیں لجپال، بس میں نے بہت زحمت دے دی، ایام مصائب ہیں، کل مدثر ہو جاؤں گا، بس آج آپ کی مزاج شناسی کرنی تھی اور آپ کی زیارت کرنی تھی۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ مجلس میں آنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ کام تو مومن اگر ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ لیں تو اللہ اجر میں کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ سیرت اپناؤ، مولا کی سیرت اپناؤ، سیرت اپناؤ۔ ایک عرابی ہے، ایک عرابی بیچارہ مسکین، تنگ ہے، کاروبار نہیں ہے، وہ آ کے مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہو، حضور آئے، اس نے کہا سخی میں بہت غریب ہوں، میری مدد کیجیے۔ حضور نے فرمایا صدقہ دو، اور اندر چلے گئے۔ زہرین میں کئی بہو، کہا مرا میرے تو کپڑے پھٹے پرانے پریشان حال، میرے پاس صدقہ ہوتا تو میں بچوں کو روٹی نہ لے کے دے دیتا۔ اب وہ زہرین میں بادشاہ نکلے تو اس نے کہا سخی شاید میں سمجھا نہیں پایا، مولا میرے حالات ایسے نہیں ہیں میں صدقہ دے پاؤں۔ آپ نے کہا میں نے کہا تھا نا صدقہ دو، یہ کہہ کے بادشاہ جانب جرم چلے گئے اور کسی وفد سے ملنا تھا۔ تاریخ میں ایسے ہی ہے کہ بادشاہ ادھر مصروف ہو گئے، مغربین سے پہلے آئے وہ پھر وہی کھڑا کہ میں سمجھا نہیں پایا نبی رحمت کو۔ اب آئے تو سامنے کھڑا ہوا، کہا سخی میرا حلیہ دیکھیے، میرے پاس اگر کچھ دینے کو ہوتا تو میں صدقہ نہ دے دیتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا صبح سے میری مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو، کیا میرے بھائی علی سے محبت کرنے والا تجھے ایک بھی مومن نہیں ملا کہ تم اسے دیکھ کے مسکرا دیتا اور تیرا صدقہ ہو جاتا؟ اب وہ شخص جو سنا بھاگا، آئی نرم ہاتھ رکھ رہا ہوں، اتنے پہ اکتفا کرو، کل انشاءاللہ طبیعت ریڈی کروں گا۔ لیکن محبت اور عشق میں مذاق کر گیا، برا نہیں محسوس کرنا، معاف کیجیے، کل مل کے عبادت کریں گے، ذرا بنیاد بننے دیں، ذرا بار بار آپ کو یاد دلانا کہ آج بنیاد بن رہی ہے۔ اب وہ شخص بھاگا، عرابی، وہ بھاگا اور بازار سو کے آکاش میں آ گیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا بھائی کوئی علی کا محب بھی بتا دو۔ کیسا پاگل آدمی، سامنے سے ابو ذر آ رہے تھے، ایک دکاندار نے ہاتھ پکڑا، کہا وہ پاگل آدمی، وہ جو سامنے آ رہا ہے نا بڈھا، یہ علی کا محب ہے، علی سے بڑا پیار کرتا۔ یہ شخص بھاگا، اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، سخی ابو ذر بادشاہ کو پکڑ لیا اور لگا اسے چومنے اور ہنس ہنس کے مسکرا کے ان کے چہرے کو۔ حضرت ابو ذر نے کہا یہ عربی کیا ہوا تمہیں؟
ٹھیک ہے مل رہے ہو, ہنس رہے ہو, بات بھی نہیں. کہا کچھ نہیں, کچھ نہیں, بس رسول نے کہا تھا میرے بھائی علی سے محبت کرنے والے کو دیکھ کے مسکرا دو, اللہ تمہارا صدقہ قرار دے گا, تمہاری تنگی رزق دور ہو جائے گی, تم خوشحال ہو جاؤ گے. تو مجھے لوگوں نے بتایا. کہا اچھا پیچھے ہٹو. ابو ذر نے پیچھے کا جیب میں ہاتھ ڈالا, اس دن کی جتنی بھی مزدوری تھی وہ اس کے ہاتھ پہ رکھی. کہا مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ تو خوشحال ہوگا یا نہیں, لیکن تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے محب علی تو کہا. خدا تمہیں سلامت رکھے. کیسی سیرت ہے معصومین کی. ضروری ہے بیٹا ایک دوسرے پہ تنقید کرنا یا ہٹ کرنا یا ادھر ادھر کی بات, یہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں میرے مولا کی. آج ہم سب تنگی رزق کا شکار ہیں. ایک دوسرے کو مسکرا کے دوسرا لڑ رہا ہو علی کے اوپر تو مسکرا کے دے دو, کہو وہی تو مولا ہے, کیوں لڑتے ہو؟ ہاں وہی تو بادشاہ ہے. جنت دیکھی دیکھی نہیں دیکھی؟ اوہو اچھا مانی کیوں پھر؟ مانی کیوں؟ نبی نے کہا, آمنہ کے لال نے کہا صلوات اللہ نے, انہوں نے کہا اچھا جہنم اللہ نہ کرے کہ کوئی دیکھے. دیکھی؟ اچھا نہیں دیکھی, تو اللہ نہ کرے آپ دیکھیں. اچھا جہنم بھی نہیں دیکھی. ایمان کیوں لائے؟ جہنم ناپسندیدہ جگہ, صرف اسے ماننا کافی نہیں, اس پر ایمان لانا ہے. ایمان لانا ہے کہ وہ ہے. اچھا ایمان لائے ہیں آپ کے وہ ہے. ہاں دیکھی نہیں, کیوں مانی؟ رسول نے کیا. اچھا جبریل آتا دیکھا؟ نہیں دیکھا. کیوں مانا؟ حضور نے کہا. قرآن؟ نہیں جی کوئی پتہ نہیں بھائی کب اتری. اچھا کیوں مانا؟ حضور نے کہا. اچھا کعبہ کو قبلہ؟ ہمیں نہیں پتا, حضور نے کہا. اچھا اللہ ایک ہے؟ دیکھا؟ اوہو اللہ بھی نہیں دیکھا. اللہ بھی نہیں دیکھا. آپ کے امام نے تو کہا تھا میں اگلا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اللہ کو نہ دیکھا. اور کہا سارے پردے ہٹ جائیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. میں نے دیکھ رکھا ہے, مجھے پتہ ہے میرے اللہ کو, میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو امام نے یہاں کب کہا کہ دل کی آنکھوں سے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ یہ تمہارے لیے حکم ہے. وہ خود کیا دیکھے گا جو ہے ہی مظہر خدا, جو ہے ہی حجاب اللہ. آپ کو دکھانے کے لیے کہا کہ دل کی آنکھیں کھولو. اب وہ کیا کہہ رہا تھا ذرا یاد ہے آپ کو؟ کیا کہہ رہا؟ دوزخ دیکھی, شکر ہے یاد ہو. دوزخ دیکھی نہیں دیکھی, قرآن دیکھا نہیں دیکھا, جبریل دیکھا نہیں دیکھا. اچھا نہیں دیکھی, انکار کر دو. جنت کا انکار کر دیجئے کہ بھائی ہم نے دیکھی نہیں. ایمان کیوں لاؤں جو شے دیکھی نہیں؟ میں اس پہ ایمان نہیں لاتا. اچھا نہ اللہ دیکھا, نہ جنت دیکھی, نہ جہنم دیکھی, نہ ملائکہ دیکھے, حتیٰ کہ جو کندھوں پہ تو بیٹھے وہ آج تک نہیں دیکھے. لیکن ایمان لائے. اچھا ان کا انکار کر دو. آپ مجھے کہیں گے کبرا آپ فارغ تو نہیں عقل سے ہو گئے. ہم جہنم کا انکار کرتے ہیں, اس پر ایمان واجب. ارے جو شے دیکھی نہیں اس پر تو ایمان واجب, اور انکار کفر. اور جسے 1.5 لاکھ کے مجمع میں اٹھا کر دکھایا من کنت مولا فہذا علی مولا, کبھی کہتے ہو واجب ہے, کبھی کہتے ہو مستحب ہے, کبھی کہتے ہو سنت ہے. خدا تمہیں سلامت رکھے. اس کا انکار کیا ہوگا میں نہیں کہتا, آپ بتائیے گا. جہنم کا انکار تو کفر, اور جسے وہ مولا کہہ دیں. سنا حسین گھر میں داخل ہوئے اور امیر علیہ السلام تشریف فرمائے. حسین بادشاہ بابا کی گود میں بیٹھے اور چہرہ دیکھنے لگے.
مالک نے پوچھا حسین آج بابا کے چہرے کو بڑے پیار سے دیکھ رہے، کہا نانا سے ایک حدیث سنیے۔ نانا سے حدیث سنیے؟ کون سی بیٹا؟ کہا نانا نے ابھی اپنی امت کو بتایا ہے کہ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے۔ ارے علی کا چہرہ وہ وجہ اللہ کہ حسین جیسا بادشاہ کہے کہ میں تیرا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ مجتبیٰ جان اصل مجتبیٰ، کچھ ہمارے معصوم ایسے ہیں جنہیں ہماری قوم نے صرف ناموں کی حد تک یاد رکھا۔ یقین کیجیے دردناک کہانی ہے۔ ابھی پوچھ لوں کہ کون سا بادشاہ کس ہجری میں آیا اور کس ہجری میں گیا، اس کا زمانہ امامت کتنا ہے، تو آپ مجھے کہیں گے اس کو اگلی دفعہ نہ بلانا۔ چلیے میں وہ بات کر بھی نہیں رہا، وہ ہماری اپنی بات ہے۔ یقین جانیے حسن مجتبیٰ 15 رمضان کو جشن کیا ہوگا آپ نے، مجھے اس کا تو نہیں پتا کہ آپ نے کیسے منایا کیسے نہیں منایا، لیکن جیسے رسول نے منایا ایسا کسی نے نہیں منایا۔ بات حسین تک جائے گی، حسین تک، بس میں نے زحمت کہاں کی۔ ادھر حسن مجتبیٰ آئے، ادھر رسول کی خوشی کی انتہا نہ رہی، منبر پہ گئے اور کہنے لگے تم میں سے کوئی ہے جو ابھی اسی وقت مکہ چلا جائے؟ ایک شخص کھڑا ہوا صحابی رضوان اللہ، وہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسی وقت گھر گئے بغیر یہیں سے مکہ چلا جاؤں گا، حکم صادر فرمائیے۔ کہو میرے پیارے صحابی سنو، جاؤ جلدی سے مکہ کا دروازہ کعبے کا پکڑ کے کھڑے ہو کے اعلان کر کے کہو کہاں ہے آس بن وائل جس نے مجھے ابتر کہا تھا، اس سے کہو محمد کا بیٹا آ گیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کہا جاؤ میری ابتری کا جس نے تانا دیا تھا اسے بتاؤ حسن آ گیا۔ وہ شخص چلا گیا صحابی، اس نے جا کے اعلان کیا اور حضور کھڑا۔ حضور جب کھڑا ملکہ طہارت سے کہا جس نے ابھی ابھی اسی آنے والے بیٹے کے ساتھ نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں اور کیسے باتیں کرتے ہیں۔ وہ سخی نے کہا ہے بیٹی میرا بیٹا کہا۔ شہزادی نے ایک زرد رنگ کے بہار کی بیدی سے اور زرد رنگ کے پارچے میں لپیٹا ہوا حسن مجتبیٰ ہاتھوں پہ لیا رسول نے۔ آئے یہ رسول کے ہاتھ ہیں، رسول کے ہاتھ، کل بات کریں گے رسول کے ہاتھوں کہ یہ کیسے ہیں۔ رسول کے ہاتھوں پہ ہے حسین حسن۔ حضور نے سکون کا سانس لیا، ایک ٹھنڈی سانس، مزے کی، لطف کی لیا، بڑے آرام سے اپنے ہاتھوں سے حسن مجتبیٰ کے چہرہ مبارک سے زرد رنگ کے رومال کو آہستہ آہستہ سرکایا۔ کہتے ہیں یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے اللہ سے ہاتھ ملایا تھا۔ مجھے لگے کہتے ہیں سرکار نے آہستہ آہستہ چہرے سے زرد رومال ہٹایا مجتبیٰ کے، اور بڑے سکون سے اپنی وہ آنکھیں کھولی جو اللہ کو دیکھ آئی تھی، اور حسن کے چہرے پہ گاڑی اور بڑے سکون سے کہا اے میرے اللہ، آخر میری محبت میں تجھے اپنے جمال سے پردہ ہٹانا ہی پڑا۔ وہ جو خود جمال خدا ہو
ادھر حسین آتے، ادھر مجتبیٰ اپنے مسند سے کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کے اپنے بھائی کے امامے کو جو کپڑا چہرے پہ تھوڑا سا بھی آیا ہوتا اسے خود مجتبیٰ ہٹاتے اور حسین بادشاہ کہتے بھیا آپ کیوں ہٹا رہے ہیں؟ کہا حسین تیرا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔ اور پھر بہت زحمت دے دی میں نے، خدا تمہیں سلامت رکھے سدا، اتنا کچھ پاؤ حسین کے در سے جو تم نے سوچا بھی نہیں تھا، خدا تمہیں اتنا کچھ دے۔ ہائے میں کیا عرض کروں، اعلان ہو رہا ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ کر، وہ جو باتیں بیچ میں رہ گئی وہ کل وہیں سے منصرف کرنا، یاد بھی کرانا۔ اچھا ہے اس طرح سے مجھے پتہ چلے گا آپ محبت سے سن رہے ہیں مجھے حقیر کو، میرا بھی حوصلہ بڑھے گا، ہمت ہوگی، مجھے مالک کے ذکر میں آسانی ہوگی۔ دو شخصیات رو رہی ہیں، ایک کا نام ہے مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ایک کا نام ہے عباس بن علی علیہ السلام۔ دیوار سے کہ عباس بادشاہ پوچھتے ہیں مسلم بھیا کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کیا بتاؤں عباس بھائی، مجھے تھوڑی دیر پہلے عالیہ بی بی نے بلایا تھا، معاف کیجیے گا اس پورے محرم میں بلکہ میری پوری زندگی کا جو اثاثہ ہے، میں نے کبھی شہزادیوں کے معاف کیجیے اس طرح نام نہیں لے سکتا، میں اس سے نہ یہ سمجھیے گا میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں اس لیے نام نہیں لیتا، نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کیا میں پاک ہوں کہ محمد کی بیٹیوں کے نام؟ آپ بھی پرہیز کیا کیجیے، مالکوں کے نام نہ لیا کیجیے۔ عالیہ بی بی یعنی علی جیسے قرآن کی یاسین، علماء نجف بی بی کا نام نہیں لیتے، مجھ پہ بھی قدرن میں بھی نہیں لیتا۔ بی بی کا قرآنی نام ہے الف لام را، حروف مقطعات میں ہے نا، تو علماء آپس میں کہتے ہیں یہ حدیث الف لام را نے کہی، یعنی بی بی کے نام لینے کی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ کو زحمت ہوگی کیونکہ آبادی ہیں سنوں کی، تو لیکن معاف کر دیجئے گا مجھے۔ مسلم بادشاہ کہتے ہیں کہ مجھے عالیہ بی بی نے طلب کیا تھا عباس بھائی، کہا کیا کام تھا؟ کہا حجرے میں لے گئی اور ایک صندوق دکھایا کہ مسلم بھائی اس صندوق میں علی کی بیٹیوں کی چادریں ہیں، اس صندوق کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے، اسے حفاظت سے رکھوائیے گا اور ساتھ لے چلیے گا۔ کہا میں نے جو سوچا کہ یہ صندوق جس میں علی کی بیٹیوں کی چادریں ہیں، میں آگے بڑھا اور مسلم کہتے ہیں بھائی عباس میں نے اس صندوق کا طواف کرنا شروع کیا، اتنے میں حسین داخل ہوئے اور کہنے لگے مسلم کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سرکار اس صندوق میں زہرا کی بیٹیوں کی چادریں ہیں، علی کی بیٹیوں کی چادریں ہیں، میں طواف کر رہا ہوں تبرکن۔ یہ سننا تھا کہ بھیا حسین بادشاہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو کے میرے گلے میں لگ گئے اور مجھ سے کہنے لگے مسلم آج تو اتنا ادب کہ چادروں کا طواف، ہائے تو لٹک رہا ہوگا مسجد کے دروازے پر اور تیرے سامنے سے میری بہن بغیر چادر کے گزر جائے گی، تب تو کیا کرے گا؟ کہا بھیا بس آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کچھ نہیں، مجھے بھی عالیہ بی بی نے بلایا تھا، مجھے بھی عالیہ بی بی نے بلایا۔ کہا مسلم نے پوچھا مولا کیا کہا تھا؟ کہا بھیا کیا بتاؤں کیا کہا؟ اندر لے گئی اور کہنے لگی عباس یہ جو تیرے ہاتھ ہے نا یہ میری چادر ہے، یہ میری چادر ہے، اور تجھے یاد ہے نا تیرا نام حجاب عالیہ ہے۔ کہا میں رونے لگا اور میں باہر آ گیا۔ مسلم کہنے لگے مولا عباس بادشاہ سے بھیا یہ بتائیے
آپ کب سے حجاب عالیہ ہیں؟ یہ لقب آپ کو اہل بیت نے کب سے دیا ہے؟ کھاڑے مار مار کے روئے عباس اور کہنے لگے کہ سنو، جب میں اس دنیا میں آیا تھا نا تو میری ماں لے کر باہر آئی فجر کے وقت، علی بادشاہ نے مجھے اپنی زبان چسائی، پھر مجتبیٰ نے چسائی، پھر حسین نے چسائی، کہا اتنے میں شہزادیاں باہر آئیں اور آ کے کہنے لگیں مولا کیا ہم اپنے بھائی کو دیکھ سکتی ہیں؟ تو کہا عالیہ بی بی کے ہاتھوں پہ مجھے رکھ دیا گیا تھا مسلم بھائی، اور بی بی نے کہا ہمیں شرم آتی ہے امیر المومنین آپ کے سامنے اپنے بھائی کو دیکھنے میں، کیا ہم بہنیں اپنے حجرے میں لے جائیں؟ تو مجھے بی بی اپنے حجرے میں لے گئی تھی اور دروازہ بند کر دیا تھا، کہا یقین کرو مسلم، تھوڑی دیر کے بعد مدینہ میں زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، علی بادشاہ تیزی سے دوڑے اور جا کے عالیہ کے دروازے پہ دستک دی، کہا او زہرا کی بیٹی میں تیرا بابا علی ہوں، دروازہ کھول دیجئے۔ کہا بی بی نے حکم پاتے دروازہ جو کھولا، علی جیسا جوان اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے اور کہنے لگے اے زہرا کی بیٹی یہ نہ کرو۔ کہا کیا ہوا تھا؟ مسلم رونے لگے، کہنے لگے بی بی نے چادر اتار دی اور مجھے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیا اور کہتی تھی تو میرا بھائی بھی ہے، میرا حجاب بھی ہے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماشاءاللہ کانا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ مالک اپنی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں، سیدہ کی بارگاہ میں، امیر کی بارگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں، صاحب العصر کی بارگاہ میں میرے پروردگار اس عزاداری کو ویسے قبول فرما جیسے تو چاہتا ہے۔ مالک ہماری وہ دعائیں جو ہم کسی اور سے نہیں کہہ سکتے، پلک جھپکتے ہی انہیں قبول کر لیں۔ اے مالک ہمارے خلوص نیت، ہمارے آنکھوں سے آنسو، ہمارے چہروں کا غمگین ہو جانا، ہمارے دل کا غم زدہ ہو جانا، اس صفِ اعضاء پر آ کر بیٹھ جانا، مالک اسے اس درجے میں شمار فرما جس میں تیرا رسول راضی ہو جائے، جس میں سیدہ راضی ہو جائے۔ تمام پریشانیوں کو دور فرما، امت واحدہ کو ولایت علی پہ اکٹھا کرتے۔ خدا بند عالم اسد سیاست کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، سیدہ طاہرہ رویوش شاہ ساقی والے وہ خود بیمار ہیں جناب۔ خدا بند عالم سب کا چہر کا معصومین کا اس سفر کا واسطہ جو حسین نے اپنی بہنوں کے ساتھ کیا ہے، مالک حسین کی اس چھوٹی شہزادی اور کلی کا واسطہ میرے پروردگار جس کے لیے حسین جیسا بادشاہ کہتا تھا اگر یہ گھر میں نہ ہو تو مجھے چین نہیں ملتا، تجھے چین حسین کا واسطہ میرے پروردگار تمام مومن مومنات کی جو حاجات ہیں چاہے وہ حاضر ہیں یا غیر حاضر، زمین کی کسی خطے میں آباد ہیں، میرے مولا ہم سے پہلے ان کی قبول فرما، ان کے صدقے میں پھر ہماری قبول فرما۔ ہماری مجلس اعزاء میں تمام کائنات کے مومنین مومنات مرحومین کو شامل فرما، ان کی قبروں کو امام بارگاہوں میں بدل دے میرے پروردگار۔ چہر معصومین کے صدقے میں میرے مولا اس انجمن اور آپ جس جس نے اس امام بارگاہ میں اس کی بنیادوں میں جس جس بھی فرد کا ہاتھ ہے یا کام ہے، چاہے اس کی طرف نظر کرنا ہی کیوں نہ ہو، میرے مالک اسے اس اجر عظیم کا حامل قرار دے دے جس سے امیر المومنین راضی ہو جائے۔ مہدی بادشاہ کا جلد ظہور فرما۔ ہماری مجالس اعزاء کو اپنے امام کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، مولا انہیں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔